السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 14 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ، بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرضاً، بیماری میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما سبب اس کے کہ کانو تھے وہ یکذبون، جھوٹ بولتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا ہے، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان کے لیے، لا تفسدوا، نہ فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالو، تو کہتے ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا، اور لیکن، لا نہیں، یشعرون، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت منافقین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، نفاق کی بیماری۔ یہاں ایک بات کلیئر کرتی جاؤں آپ کے لیے کہ پیچھے ہم نے انفاق کا ذکر کیا تھا۔ انفاق اور نفاق میں فرق ہے۔ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اور نفاق کہتے ہیں ریاکاری کو، شک کو۔ تو منافقین کے دلوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے؟ ان کے دلوں میں بیماری تھی شک کی، ہر چیز کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، ان کے تعلیمات کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں وہ شک میں رہتے تھے۔ ان کے اندر بیماری تھی ریاکاری کی، وہ نمازیں پڑھتے تھے ریاکاری کے لیے، صدقہ خیرات کرتے تھے ریاکاری کے لیے، کیونکہ اللہ کی جو رضا تھی وہ تو مقصود نہیں تھی، وہ تو صرف مسلمانوں کو دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں نفاق تھا، شک و ریاکاری تھی کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی یا کوئی بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تو ایمان والوں کے دل ایمان سے بھر جاتے تھے کہ اللہ رب العزت کے احکامات آگے ہیں، لہٰذا اب ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے، وہ خوش ہوتے تھے۔ لیکن منافقین دلوں میں نفاق کی بیماری ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو پلیدی تھی، ناپاکی تھی، وہ مزید بڑھ جاتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں کفر ہے، ان کے دلوں میں ریاکاری ہے، شک ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ جو مرض تھا میں نے اس مرض کو مزید بڑھا دیا۔ کیوں بڑھا دیا؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے مرض کی وجہ سے اس کو مرض کو بڑھا دیا تاکہ یہ سیدھے راستے پہ آ ہی نہ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے شک کی بنیادیں قائم کی ہیں اور نبی علیہ السلام کے احکامات کا انکار کیا ہے، اس کی وجہ سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما سبب اس کے کانو تھے وہ یکذبون، وہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ وہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہم مومنوں کے ساتھ ہیں لیکن وہ مومن نہیں تھے۔ وہ نمازیں پڑھتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، صرف ریاکاری کرتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں فساد سے مراد کفر، شرک اور نافرمانیاں ہیں۔ بیٹے یہ جو منافقین تھے یہ ان کے اندر کفر تھا، یہ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے فرامین کا انکار کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس آتے تو ظاہر کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے تو ان کو بتاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کے پاس سے جو باتیں سن کے جاتے وہ کافروں کے ساتھ بیان کرتے۔ اس طرح وہ فساد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ کسی ملک میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا دوسروں سے کروانا اس میں فساد برپا کرنے کے مترادف ہے۔ زمین اور آسمان کا جو امن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر ہی موقوف ہے۔ اگر منافقین کو اس سے روکا جاتا تو وہ یہی جواب دیتے کہ ہم تو صلح کا کام کر رہے ہیں، ہم فساد نہیں کر رہے۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے اس بات کا کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ منافقین کی خطرناک سازشوں کے باوجود جب بھی ان سے کہا جاتا کہ تم ایک جماعت کے ساتھ مل کے رہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ یا کافروں کے ساتھ، تو فوراً کہہ اٹھتے کہ ہمارا طریقہ تو صلح کا ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہیں، دونوں کے خیر خواہ ہیں، اور صلح کرانے کی فکر میں رہتے ہیں کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کی تردید فرمائی ہے کہ یہ تو ان کی محض جہالت ہے کہ جس کو یہ منافقین صلح کہتے ہیں وہ تو عین فساد ہے کہ ادھر کی باتیں ادھر بتانا اور ادھر کی ادھر آ کے کرنا، تو یہ تو عین فساد ہے، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔